ناظرین 5 بڑی اہم خبروں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ حکومت نے رات کی تاریکی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ پیٹرول 8 روپے اور ڈیزل جو ہے وہ 10 روپے فی لیٹر مہنگا کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ رات 1:15 بجے یہ حکومت نے پیٹرول مہنگا کیا، اور یہ رات والا کیا فارمولہ ہے حکومت کا پیٹرول مہنگا کرنے کا۔ دوسری جو ناظرین بڑی خبر ہے، آج سے چند ایک سال پہلے بھارت نے اپنے خلائی مشن چاند پر بھیجا تھا، اور اس کی بڑی کوریج ہوئی تھی کہ چندریان 3 وہ مشن تھا، وہ چاند پر جا کر لینڈ کیا تھا۔ آپ سب کو اس خبر کا پتہ ہوگا۔ یہ خبر ناظرین جھوٹ کا پلندہ نکلی ہے۔ یہ جو خبر ہے یہ جھوٹ کا پلندہ نکلی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک بین الاقوامی ایک خبر رساں ایجنسی ہے، یہ اس نے انکشاف کیا، یہ بہت بڑا، اور اس ٹائم تہلکہ مچا ہوا ہے کہ وہ جو بھارت نے جتنا بھی جو وہ سین بتایا تھا، جو ان کا جو خلائی مشن وہ چاند پر جا کر لینڈ کرتا ہے، وہ سارا جھوٹ کا پلندہ تھا۔ اس کی بھی تفصیلات میں آگے چل کر آپ کو میں ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے 2004 کے بعد شام سے یہ پابندیاں اب ختم کر دی ہیں۔ شام جو ملک ہے اس سے 2004 کے بعد امریکہ نے یہ پابندیاں ختم کر دی ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی آرڈیننس پر یہ دستخط بھی کر دی ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ناظرین جو چوتھی اہم خبر، پاکستان کو اقوام متحدہ میں ایک اور بڑا اعزاز مل گیا ہے، اور یہ اعزاز کیا ہے یہ میں آپ کو ویڈیو میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت سے ابھی جنگ کے امکانات موجود ہیں، بھارت اپنی حد میں رہو۔ اسحاق ڈار کی جانب سے بھارت کو ایک بار پھر وارن کیا گیا۔ اچھا جی، این جی پیٹرول پہ رات 1:15 بجے ناظرین حکومت نے پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 8 روپے 36 پیسے اور ڈیزل کی قیمت جو ہے 10 روپے 39 روپے لیٹر مہنگی کی، جس کے بعد پیٹرول جو ہے اب 266.79 اور ڈیزل جو ہے 272.98 روپے کا لیٹر ہو گیا۔ ناظرین آج جو یہ لوگ حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہی جب پچھلی گزشتہ جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی، جب پی ٹی آئی کی حکومت میں پیٹرول مہنگا ہوتا تھا تو یہ مریم نواز اور یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ چیخ کر یہ کہتے تھے کہ عوام کے ساتھ ہائے ظلم ہو گیا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دی، یہ غدار حکمران ہیں، انہیں عوام کا دکھ درد محسوس نہیں ہوتا، اس طرح کی باتیں۔ اور مریم نواز تو خاص طور پر ٹویٹس کرتی تھی اور میڈیا پہ اپنا گلا پھاڑ کر یہ کہتی تھی کہ ہائے حکومت، عوام کے ساتھ حکومت نے ظلم کر دیا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا کر۔ اور یہ تو وہ ٹائم تھا جب کرونا کے بعد تقریباً پوری دنیا کی جو معیشتیں ہیں وہ تباہ ہو گئی تھیں، اور جو پیٹرولیم مصنوعات کی جو عالمی جو قیمتیں تھی فی بیرل وہ تقریباً $100 تک وہ بیرل پہ چلی گئی تھی۔ آج یہ جو عالمی منڈی میں جو پیٹرول کی جو فی بیرل قیمت ہے تقریباً $65.66 ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ $100 تک فی بیرل پیٹرول مل رہا تھا عالمی مارکیٹ میں، اس وقت پاکستان میں پیٹرول تھا $150 لیٹر تک، ٹھیک ہے۔ آج اب $66 عالمی منڈی میں، یہ $66 عالمی منڈی میں جب فی بیرل پیٹرول ہے تو پاکستان میں مل رہا ہے ہمیں $266 کا لیٹر۔ ناظرین کیا اس وقت مریم نواز جو ہے شہریوں کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے تنقید کرتی تھی حکومت پر کہ یہ عوام کے ساتھ ظلم کر رہی ہے، یہ حکومت، انہیں گھر چلے جانا چاہیے؟ لیکن آج جب رات کی تاریکی میں رات 1:15 بجے جب پورا پاکستان سو رہا تھا، رات 1:15 بجے یہ حکومت نے اتنا بڑا اضافہ کیا، اور مریم نواز کے منہ سے چوں تک نہیں نکلی کہ آج کے عوام کے ساتھ ظلم نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں تھوڑی سی مہنگائی ہوتی تھی اس ٹائم تو 150 لیٹر پہ جو ہے مولانا فضل الرحمان نے اتنا لمبا لانگ مارچ کیا تھا، اور یہ مریم نواز نے بھی لانگ مارچ کیا تھا، بلاول بھٹو نے بھی لانگ مارچ کیا تھا، اور آج 266 لیٹر پہ بالکل خاموشی ہے، کسی کا کانوں پر جوں تک نہیں رنگی، اور خاص طور پر مریم نواز کے منہ سے تو بالکل چوں تک نہیں نکلی ہے۔ اچھا، اسی والے سے ایک مریم نواز کا ٹویٹ بھی وائرل ہو رہا ہے۔ جب پی ٹی آئی کے گورنمنٹ میں پیٹرول جب مہنگا ہوا تھا تو اس ٹائم مریم نواز نے ایک ٹویٹ کیا تھا، وہ میں ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس وقت مریم نواز کہتی ہیں کہ اسی ماہ دوسری مرتبہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا، ہر روز مہنگائی کی چکی میں پستی عوام پر ایک نئی قیامت ڈھائی جا رہی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ اپوزیشن کیا چاہتی ہے؟ اپوزیشن عوام کو آپ کے عذاب سے نجات دلانا چاہتی ہے۔ کیا ہم گھر بیٹھ کر عوام پر آپ کے مظالم دیکھتے رہیں؟ آج مریم نواز کیا چاہتی ہیں؟
عوام سے. آج جو یہ عوام جو ہے مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں. پیٹرول 200 اتنا، اور یہ انہی کی حکومت میں یہ پیٹرول 300 روپے لیٹر تک بھی گیا تھا کچھ ٹائم پہلے تک. تو آج مریم نواز کیا کہتی ہیں؟ آج تو ان کے منہ سے وہی بات کہ بالکل چوں تک بھی نہیں نکلی ہے. تو خیر ناظرین، یہ تھا جی پیٹرول مہنگا، پیٹرول کی مہنگائی کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ ناظرین، جو بھارت نے کچھ ٹائم پہلے اپنا ایک خلائی مشن جو چاند پر بھیجا تھا، چندریان 3، وہ ناظرین ایک واچ ڈاگ ایک بین الاقوامی ایک ایجنسی ہے، نیوز ایجنسی ہے، جو کہ فیک نیوز کو دراصل فیکٹ چیک کرتی ہے کہ کیا یہ جو چیز ہے یہ فیک تو نہیں ہے. اس حوالے سے اس واچ ڈاگ نے ایک اپنا 66 پیجز پر مشتمل اپنی ایک رپورٹ دی ہے، جس پہ اس رپورٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو چندریان 3 جو مشن تھا، اس میں وہ جو لائیو مناظر دکھائے گئے تھے جب وہ چاند کے قریب پہنچا اور لینڈ کیا چاند کے اوپر، وہ دراصل فیک مناظر تھے. وہ کوئی لائیو مناظر حقیقت نہیں تھے، وہ فیک مناظر تھے ناظرین. وہ فیک مناظر اس طرح تھے کہ وہ کمپیوٹر سے ایک گرافکس جنریٹ کر کے وہ ایک اینیمیشنز بنائی گئی تھی، ٹھیک ہے. اس کے ذریعے سے وہ ایک لائیو انہوں نے ٹرانسمیشن کر کے تو وہ ایک عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی، دنیا کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی. یہ اس رپورٹ میں کہا گیا واچ ڈاگ کی. اور اس کے علاوہ اس کا جو مقصد تھا وہ دراصل خطے میں ایک اثر و رسوخ پیدا کرنا تھا، اور خطے میں طاقت کے توازن کو جو ہے وہ انڈیا کی طرف شفٹ کرنا تھا. یہ تفصیلات ہیں، خلاصہ ہے اس 66 پیجز پر مشتمل اس خبر کا. اس کی جو تفصیلات ہیں ناظرین وہ میں آپ کو پڑھ کے میں بتاتا ہوں. میں نے یہ سارے جو ہیں ڈیٹیلز میں نے نکالی ہوئی ہیں، بڑے مزے کی یہ خبر ہے. اچھا، اس کی جو تفصیلات ہیں، یہ خبر کہتی کیا ہے؟ خبر کہتی ہے ناظرین کہ بھارتی خلائی مشن کی حقیقت، فیک نیوز واچ ڈاگ کی چشم کشا رپورٹ منظر عام پر آ گئی ہے. فیک نیوز واچ ڈاگ وائٹ پیپر نے بھارتی خلائی پروگرام کی حقیقت کو بے نقاب کیا. بھارتی قومی و سوشل میڈیا پر بھارتی خلائی مشن کی کوریج محض ڈرامہ تھی. فیک نیوز واچ ڈاگ کے 65 صفحات پر مشتمل وائٹ پیپر نے بھارتی خلائی مشن پر سوالات اٹھا دیے. چندریان 3 کے لائیو دکھائے گئے مناظر در حقیقت کمپیوٹر جنریٹڈ گرافکس پر مشتمل تھے. اسرو، جو کہ انڈیا کی خلائی ایجنسی ہے، اسرو کمانڈ سینٹر ٹی وی پر دکھائے جانے والے چندریان 3 کے مناظر میں ایک سٹیج شدہ ماحول پیش کرتا رہا. فیک نیوز واچ ڈاگ کے مطابق اسرو نے چاند کی جنوبی قطب پر اترنے کا دعویٰ کیا، جبکہ لینڈنگ پوائنٹ اصل قطب سے 630 کلومیٹر دور واقع تھا. اچھا، یہ بہت بڑا انکشاف ہے. اچھا جی، مزید یہ رپورٹ کہتی ہے کہ بھارت کا چندریان 3 مشن بین الاقوامی سائنسدانوں بالخصوص چینی ماہرین کے اعتراضات کا پہلے سے ہی شکار رہا ہے. چندریان 3 مشن کے بعد نہ مناسب سائنسی ڈیٹا شیئر کیا گیا اور نہ ہی لینڈ روور کی معلومات فراہم کی، یعنی کہ کوئی مناسب ڈیٹا بھی نہیں فراہم کیا گیا اس سارے واقعے کا، اور لینڈ روور کی بھی معلومات فراہم نہیں کی گئی. بھارت کا خلائی مشن چندریان 3 اسرو کی شفافیت اور ساکھ پر سوالیہ نشان ہے. بھارتی حکومت اور گودی میڈیا نے ان خلائی مشنز کو سائنسی کامیابی کے طور پر پیش کیا. حقائق کے مطابق بھارت کے خلائی مشن صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ اور علاقائی طاقت کا مظاہرہ تھے. چندریان 3 خودکار نیویگیشن اور روور کی آزاد حرکت کے دعوے بھی فنی خرابیوں کی وجہ سے پورے نہ ہو سکے. فیک نیوز واچ ڈاگ کی رپورٹ کے مطابق بھارتی خلائی پروگرام کے پیچھے بی جے پی حکومت کے عسکری عزائم اور اسے پاکستان اور چین کے خلاف استعمال کرنا ہے. 2019 میں کیے گئے خلائی تجربے، مشن شکتی، ڈیفنس اسپیس ایجنسی اور ڈیفنس اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن جیسے ادارے بھارت کے خلا میں عسکری عزائم کی علامت ہیں. بھارت کی جانب سے سیٹلائٹ ٹیکنالوجی، میزائل ڈیفنس سسٹم اور نگرانی کے نظام میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی گئی. بھارتی خلائی ادارے اسرو کے چیئرمین کے مطابق بھارت کے 56 میں سے 10 سیٹلائٹ دن رات بھارت کی افواج کے لیے نگرانی، نیویگیشن اور کمیونیکیشن کے مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں. ناظرین، یہ اس میں جو رپورٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک سسٹم سے گرافکس جنریٹ کر کے یہ ایک اینیمیشنز بنا کر یہ ایک سارا ڈرامہ رچایا گیا. اس ڈرامہ رچانے کا جو مقصد تھا وہ دراصل جو مودی حکومت ہے اس کی طرف طاقت کا جو توازن ہے خطے کے اندر وہ انڈیا کی طرف شفٹ کرنا تھا. ٹھیک ہے،
گودی میڈیا جو کہ پہلے ہی بڑا مشہور ہے اپنی فیک نیوز کی وجہ سے، جس طرح پاک بھارت ابھی جو ریسنٹ جنگ ہوئی اس میں انہوں نے لاہور کی جس طرح سے بندرگاہ کو فتح کیا، بھارت کی جو فوج تھی وہ انہوں نے پاکستان میں بھی گھسا دی تھی اسی گودی میڈیا نے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پوری دنیا میں یہ گودی میڈیا ذلیل ہو کر رہ گیا اس پاک بھارت کنفلکٹ میں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ کوئی بھی دو ملکوں کی جب جنگ ہوتی ہے تو فیک نیوز جو ہے ایک پروپیگنڈا ٹول کے طور پر یوز کی جاتی ہیں اپنے عوام کو حوصلہ دینے کے لیے، لیکن انہوں نے تو حد ہی پار کر دی نا، انہوں نے تو حد ہی کراس کر دی، انہوں نے تو ایک نیوکلیر آرم کنٹری کے اندر اپنی فوج بھی گھسا دی اس گودی میڈیا نے، پھر جی انہوں نے لاہور کی بندرگاہ کو پر بھی قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے، اور پتہ نہیں اور کن کن جگہوں پر انہوں نے قبضہ کیا، اور اسی طرح یہ جو واچ ڈاگ کی جو یہ رپورٹ ہے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو گودی میڈیا تھا مودی کا، اس نے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر اس سارے مشن کو پیش کیا، اور تاکہ اس کو انڈیا کی ایک کامیابی تصور کیا جائے دنیا کے اندر کہ انڈیا جو ہے بہت ایک طاقتور ملک ہے، یہاں پر بڑے قابل لوگ ہیں، یہاں پر بڑے بڑے سائنسدان جو ہیں پیدا ہوتے ہیں، یہ دراصل یہ ساری سیاست تھی اس کے پیچھے۔ اچھا ناظرین، اب ایک اور جو اہم خبر ہے وہ اس کی طرف آ جائیں جی، شام سے جو ہے وہ پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں، یہ بڑی اچھی خبر ہے۔ اچھی خبر اس طرح سے ہے کہ اب 2004 سے یہ پابندیاں لگی ہوئی تھی، پہلی تو بات یہ سمجھ لیں کہ یہ پابندیاں اگر 2004 سے ابھی تک لگی ہوئی تھی تو اب اٹھائی کیوں گئی ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ناظرین آپ کو یاد ہوگا، اگر نہیں یاد تو میں بتا دیتا ہوں، ابھی کچھ ٹائم پہلے چند مہینوں پہلے کی بات ہے، شام کے اندر ایک رجیم چینج ہوا تھا، جو شام کے اندر جو ایک عرصے سے بشار الاسد حکومت کر رہے تھے، جو کہ امریکنز کے اگینسٹ تھے اور ایک ان سب کے خلاف تھے، وہ جو بشار الاسد ہے۔ شام میں دراصل ایک اسرائیل نواز حکومت آ کر بیٹھی، ٹھیک ہے، اس رجیم چینج کے نتیجے میں اس حکومت جو ایک باغی گروپ تھا اس نے بغاوت کی، اس کے پیچھے اسرائیل اور پیچھے امریکہ کی سپورٹ تھی۔ جب وہ بشار الاسد کی حکومت ختم ہوئی تو یہ باغی گروپ نے آ کر شام پر قبضہ کیا، اور انہیں کیونکہ اسرائیل اور امریکہ کی سپورٹ حاصل تھی تو اب کیونکہ جو شام کے اندر جو سیٹ اپ ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک امریکی نواز یا اسرائیل نواز حکومت بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، تو اب جب ان کی اپنی حکومت وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے تو ظاہری بات ہے اب انہوں نے یہ ایک کئی دہائیوں سے جو ہے شام کے اندر وہ بشار الاسد کی حکومت تھی جو کہ امریکہ اس کے شدید خلاف تھا، تو اب جب اتنے عرصے کے بعد جا کر یہ امریکی نواز حکومت آ کر بیٹھی ہے شام کے اندر، تو امریکہ نے اس سے اپنی عالمی پابندیاں بھی اٹھا لی ہیں، اب تجارت کے جو ہے وہ مواقع ان کے لیے دروازے کھول دیے گئے ہیں شام کے لیے۔ اس حوالے سے جو خبر ہے وہ یہ کہتی ہے ناظرین، میں کیونکہ میں نے ڈیٹا ساتھ نکال کے رکھا ہوا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں، امریکہ نے شام پر سے اقتصادی پابندیاں اٹھانے کا اعلان کر دیا جی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ صدر ٹرمپ آج شام پر سے اقتصادی پابندیاں اٹھانے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کریں گے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق شام پر سے 2004 میں لگائی گئی ان پابندیوں کو اٹھایا جائے گا جس میں شامی حکومت کی جائیداد کو منجمد کیا گیا تھا۔ البتہ ترجمان نے بتایا کہ سابق شامی صدر بشار الاسد، داعش اور ایرانی اتحادیوں پر پابندیاں برقرار رہیں گی۔ وہی بات، یہ بشار الاسد اسی کی بات کر رہے ہیں جو یہ باغی گروپ کے آنے سے پہلے ایک کئی دہائیوں سے شام پر حکومت کر رہے تھے، جو کہ امریکہ کے خلاف حکومت تھی، ان پر پابندیاں رہیں گی بشار الاسد پر جو ابھی سابق صدر تھے شام کے۔ تو اچھا جی، اس کے علاوہ ترجمان سے سوال بس یہ ناظرین خبر تھی کہ شام سے یہ پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں۔ ناظرین، اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کو ایک بڑا اعزاز ملا ہے جب سے یہ پاک بھارت کی جو جنگ ہوئی ہے، اس کے بعد سے بھارت کی سفارتی جو پالیسی تھی وہ بری طرح پٹ گئی ہے، اور پاکستان کی جو سفارتی پالیسی تھی وہ اپنی بلندیوں پر پہنچ گئی جس طرح سے دنیا نے رسپانس کیا۔ یہ اب اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کو ایک اور جو اعزاز ملا ہے، جو خبر ہے، عالمی برادری نے ایک بار پھر پاکستان پر بھرپور اعتماد کا اظہار کر دیا جی۔ پاکستان کو اقوام متحدہ کے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بورڈ کے 53ویں اجلاس کا صدر منتخب کیا گیا۔ پاکستان کو اقوام متحدہ کے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بورڈ کے 53ویں اجلاس کا صدر منتخب کیا گیا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کے مستقل مندوب کامران اختر نے نئی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں جی اس کی۔
پاکستان کو یہ اہم موقع پہلی مرتبہ میسر آیا، یہ جی پہلی بار پاکستان کو جو ہے یہ سربراہی ملی ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ویانا میں موجود و دیگر عالمی اداروں کی طرح پاکستان یونیڈو میں ایک فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، پاکستان کی جو کاوشیں ہیں ان کی بدولت یہ پاکستان کو سربراہی ملی ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے ایک بار پھر بھارت کو خبردار کیا ہے کہ بھارت پاکستان پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا، اپنی پالیسیوں پر بھارت نظر ثانی کرے۔ اچھا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بھارت سے جو جنگ کے امکانات ہیں نا پاکستان کے، وہ موجود ہیں اپنی جگہ ابھی بھی، کیونکہ بھارت کسی بھی ٹائم پاکستان کا پانی روکے گا، اور پاکستان پہلے اعلان کر چکا ہے کہ اگر بھارت کی جانب سے یہ پانی روکا گیا تو پاکستان اس کو اعلان جنگ تصور کرے گا، ٹھیک ہے، اور اس پر پانی پر یہ جنگ ہوگی، یہ آپ میری بات یاد رکھیں۔ اللہ بچائے ہمیں جنگ سے، دو نیوکلیر آرم کنٹریز ہیں، بہت اسلحہ ہے ان دونوں کنٹریز کے پاس، جنگ سے بچائے۔ لیکن جس طرح کے جو مودی کے جو عزائم ہیں وہ ان سے یہی لگتا ہے کہ مودی جو ہے وہ یقیناً جنگ کی طرف پھر سے جائیں گے۔ اچھا، جو اسحاق ڈار نے جو کہا ہے جی بھارت پاکستان پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا، اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرے۔ اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے 52ویں اجلاس سے یہ خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سامیت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ بھارت نے پہلگام فالس فلیگ کی آڑ میں پاکستان پر جارحیت مسلط کی، پاکستان نے بھارتی جارحیت کا فوری اور مؤثر جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل نہیں کر سکتا، بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا چاہتا ہے، سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی جنگی اقدام تصور ہوگا۔ پاکستان بھارت کو کبھی بھی 24 کروڑ عوام کو یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دے گا۔ پاکستان پر امن بقائے باہمی کے اصول پر عمل پیرا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ مسئلہ ہے، مسئلہ کشمیر کا سلامتی کونسل قراردادوں اور عوامی امنگوں کے مطابق حل چاہتے ہیں، مسئلہ کشمیر کے حل کیے بغیر خطے میں پائیدار امن ممکن نہیں ہے۔ بڑا سخت میسج پاکستان کی جانب سے انڈیا کو یہ دیا گیا ناظرین۔ یہ تھی ناظرین جی آج کی خبریں۔ ایک تو پیٹرول بم عوام پر گرایا گیا، دوسرا بھارت کا جو خلائی مشن ہے یہ جھوٹ کا پلندہ نکلا، اس کی تفصیلات بتا دی۔ 2004 کے بعد جو ہے شام سے امریکی عالمی اقتصادی یہ پابندیاں ہٹائی گئی ہیں جی، پاکستان کو پھر عالمی اقوام متحدہ میں عہدہ ملنا، سربراہی ملنا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے پاکستان کا، اور پاکستان نے بھارت کو ایک بار پھر سے خبردار کیا ہے کہ وہ پاکستان پر اپنی مرضی مسلط نہ کرے۔ یہ تھی ناظرین آج کی خبریں۔ مجھے محمد ارسلان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔